ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل ہے۔ اس طرح جیسے ہر سورہ کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اس طرح سورہ دخان کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اور سب سے پہلے تو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال میرا ہے کہ سورہ دخان سے پہلے کون سی سورہ ہم نے پڑھی ہے؟ زخرف. زخرف. سورہ زخرف۔ جی. زخرف کے معنی کیا ہے؟ زیبا اور یاسمین چھپا کے علاوہ کوئی بتائے۔ سونا، زیورات. سونا، شاباش، ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ میں صرف اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ یاد نہیں ہوتا ان کو یاد آ جاتا ہے۔ تو ابھی تک ہم شروع سے لے کے جتنی بھی سوراز پڑھ رہے ہیں ان کا میننگ بھی ہمیں زبانی یعنی نوٹ بک کھولے بغیر یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے بار بار کہنے سے ہوتا یہ ہے کہ جن کو ایک دو دفعہ میں یاد نہیں رہتا ان کو یاد آ جاتا ہے یا یاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سونا۔ سورہ دخان آج شروع ہو رہی ہے اور آج چوتھا دن ہے ذوالحج کا۔ بہت مبارک دن ہے، بہت مبارک گھڑیاں ہیں، بہت ہی فضیلت والا ٹائم ہے، اور ہم سب مل کے یہاں قرآن پاک کی ابھی تلاوت کی۔ پہلا پورا رکوع سورہ دخان کا ابھی تلاوت ہوا، اور اس سورہ میں ٹوٹل آئی تھنک 59 آیتیں ہیں۔ آئی تھنک 59 آیتیں ہیں اس میں ٹوٹل۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کسی جگہ پر جب ہوتی ہے، چاہے ہم کریں یا کوئی اور کرے یا ہم سنیں، تو وہاں رحمت کے فرشتے چھا جاتے ہیں اور عرش عظیم تک وہ چھائے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے جس میں ہم جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام سے قرآن پاک تلاوت بھی سن رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ نفلی عبادات میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے یہ۔ تو نفلی عبادات میں یعنی فرض کے علاوہ، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ آیتیں جب نازل ہوتی تھیں تو وہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے تھے، اور صحابہ کرام سنتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس کو آپ سنت موقدہ کہہ دیں، اس کو آپ نفلی عبادت کہہ دیں۔ سنت موقدہ نفلی عبادات میں سب سے ہائیسٹ مقام پر ہے، تو یہ سنت موقدہ بھی ہے۔ تو اس محفل میں، اس کلاس میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں پابندی کے ساتھ اپنی دنیاوی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے، تو یقین کریے کہ ان کا مقام اللہ کے پاس بہت اونچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری صرف ایفرٹ ہی دیکھتا ہے، ہماری سوچ، ہماری ایفرٹ۔ تو اگر انسان کو علم نہیں ہوگا کہ اس کا مقام اتنا اونچا ہے تو پھر انسان اہمیت بھی اتنی نہیں دیتا۔ تو مقام پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ انسان کو یہ بھی پتہ چلے کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ اس کا کیا مقام ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے کر آتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روٹین تھا؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سناتے تھے اور پھر اس کی تفسیر بتاتے تھے۔ تو یہ مستقل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی پہلی، یعنی 40 ایئرس کی ایج میں، تب سے لے کے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، یہی ٹیچنگز تھیں، یہی اللہ کا پیغام تھا، اور تفسیر بتانا۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا، مطلب اس کا اعلیٰ مقام ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلام کو سمجھنا، اللہ کا کلام پڑھا جانا، تو آپ سوچئے جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ، وہ جگہ ساتویں آسمان پہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا، ساتویں آسمان سے اوپر جہاں اللہ کا عرش ہے، وہاں ستارے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ تو اس مقام کو، ہر اس مقام کی بھی اہمیت اور برکات ڈیفرنٹ ہیں، ہائیسٹ لیول کی ہیں عبادتوں میں، فرض کے بعد، اور اس بندے کی جو بیٹھا ہے، جو پابندی کر رہا ہے، جو جہاں کہیں بھی ہے پابندی کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے کہ مجھے یہ ساری دنیا سے، ساری عبادتوں سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے، دنیا کے سارے کاموں سے امپورٹنٹ یہ ہے، تو اس کا مقام بھی اللہ کے پاس مختلف ہے۔ تو یہ ہائیسٹ رینک والے معاملات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا بیٹھنا پڑھنا قبول کرے۔ سورہ دخان آج شروع ہو رہی ہے۔ سورہ دخان کا میننگ، دخان کا مطلب ہے دھواں، عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں، اور دخان ورڈ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 10 میں۔ ٹھیک ہے، پہلے میں ترجمہ صرف پڑھ لیتی ہوں، پھر ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے ہا میم، صرف دو لیٹرز ہیں، لیکن یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات آپ کو پتہ ہے لوح قرآنی میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ہے، اور ان کی ڈیپتھ اور میننگ اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ ان کی فضیلت ہے، حروف مقطعات کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہیں، اور لوح قرآنی کے جو الفاظ ہیں، جو حروف مقطعات ہیں، ان کا ورد تقریباً ایوری ڈے کرنا چاہیے، اپنی روٹین میں بنا لیں، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا میم، عین، سین، قاف، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے، ایک حروف مقطعات میں سے، ایک لوح قرآنی میں سے ایک ہے قاف، اونلی قاف، نقطے والا، تو ہر کسی کی ایک، اس کی بہت ہی گہرائی ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے روزانہ، اور پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے والکتاب المبین، قسم ہے، مبین کا مطلب کیا ہے؟ روشن، جس میں ہر چیز بہت ہی تفصیل سے ہو، اس روشن کتاب کی، مبین کا مطلب ہے کتاب، اور مبین کا مطلب ہے روشن۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں بھی ہے رسول و مبین، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ بریکٹ کر لیجیے آیت کو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں تک بریکٹ کر لیجیے آیت کو، اس کا مطلب ہے بے شک ہم نے انزلناہ، ہم نے نازل کیا، فی لیلۃ، مبارک، مبارک رات میں، یعنی کس کو؟ قرآن پاک کو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رات میں ہر ایک مضمون کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کلو امرن، کلو سارے، امرن کام یعنی احکامات، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، اور حکم ظاہری بات ہے کچھ کرنے کا ہی ہوتا ہے، ڈو اینڈ ڈونٹ دونوں چیزیں، حکم کرنا اور یا تو منع کرنا، منع کرنے کا حکم دینا یا پھر کرنے کا حکم دینا، اس کو امر کہتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی رات میں فیہا، جو اوپر بتایا نا کہ رات میں نازل کیا ہے، مبارک رات میں نازل کیا ہے قرآن پاک، اسی رات میں یفرقو کلو امر حکیم، ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کلو سارے، سارے کاموں کا حکم جو دیا جاتا ہے، حکیم فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5، امرم من اندنا، امر کا مطلب حکم، حکم کا مطلب کسی کام کو کرنے کا حکم دینا یا کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دینا۔ امرم من اندنا، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، انا کننا مرسلین، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا حکم دیا یا نہ کرنے کا حکم دیا تو وہ کس کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا؟ اپنے رسول کے ذریعے سے، رسول کو بھیج کر۔ آیت نمبر 6، رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، یعنی یہ جو رسول دنیا میں آئے لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کا پیغام لے کر، تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، بے شک۔ آیت نمبر 7 سورہ دخان، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے اور زمین اور آسمان اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ آیت نمبر 8، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اللہ کے سوا، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی، یعنی سب کا رب وہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، دخان، دخان مبین، روشن، یعنی صاف صاف، سب کو دھواں دکھے گا، تو آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان مبین دھواں لائے گا، یعنی سب کو روشن دھواں دکھے گا، روشن تفصیل سے، صاف صاف۔ آیت نمبر 11، جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 12، کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دیجئے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ آیت 13، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 14، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، مجنون، مجنون مین جس کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہو، دیوانگی کی باتیں کرتا ہو، تو پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا، معلمن، یعنی کسی سے سیکھ کے پڑھ کے اور دیوانوں والی باتیں کرنے والا، مجنون۔ آیت نمبر 15، اِنَّا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم عذاب کو تھوڑا کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ آیت نمبر 16، جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے، ان منتقمون، منتقم انتقام لینے والا، بے شک ہم بدلہ لینے والے، انتقام لینے والے۔ آیت نمبر 17، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس باعزت رسول آیا۔ آیت 18، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ آیت نمبر 19، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس روشن دلیل لانے والا ہوں، مبین، روشن دلیل لانے والا ہوں۔ آیت نمبر 20، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، ترجمون، ترجمون کے اوپر لکھ دیجئے سنسار۔ آیت نمبر 21، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ آیت نمبر 22، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں۔ آیت نمبر 23،
ہم نے کہہ دیا، بریکٹ میں ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 24، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بے شک یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 25، بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ آیت نمبر 26، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے۔ آیت نمبر 27، اور وہ آرام کی چیزیں جس میں عیش کر رہے تھے۔ آیت نمبر 28، اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ آیت نمبر 29، ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے، بکت۔ آیت نمبر 29 میں ورڈ بکت کے اوپر لکھ لیجئے روئے، نہ تو اس کے اوپر زمین اور آسمان روئے، نہ انہیں مہلت ملی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر 29 آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو دخان کا میننگ میں نے آپ کو بتا دیا، دھواں۔ یہ کون سے زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں مختلف قول ہیں، لیکن زیادہ مضبوط قول یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جو درمیانی زمانہ تھا، مڈل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں پے در پہ، اور جب مشرکین مکہ انتہا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے اور جو ایمان لاتے تھے ان کو بھی ستانے لگے، تو یہ وہ والا دور ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ جو ہے یہ مفسر نے بتایا۔ اچھا، تفسیروں کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈفرینٹ لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نام بھی سنے ہوں گے اکثر، کہ کوئی کہتا ہے یہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، کوئی کہتا ہے مولانا مودودی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، کوئی کہتا ہے احمد رضا خاں بریلوی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ جو سب سے پرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب قریب کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، مفسر تفسیر لکھنے والا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس کے علاوہ اسی زمانے میں اور بھی تفسیر لکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بڑا نام سامنے آتا ہے، بڑا نام کا مطلب ہے کہ جن کی تفسیر کو تابعین، تبع تابعین بھی فالو کرتے تھے اکثر۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمے کے میننگ میں سے میننگ نکالنا، یعنی جو ترجمہ ہو وہ تو ایگزیکٹ عربی کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس میں سے میننگ نکالنا، تو اس وقت تو لوگ عربی ہی تھے، تو میننگ نکالنا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن، تو یہ دن کون سا ہے، یہ رات، تو پھر رات کون سی ہے، تو اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور اس لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ پتہ نہ چلے کہ کون سی رات کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سی رات ہے۔ اچھا، اب سورہ دخان کا زمانہ نزول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس دور کی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا زمانہ تھا جب وہ کھلے عام اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور کفار اور مشرکین کا شدید رویہ تھا ان کے خلاف، اور جو ایمان لاتا تھا اس کے خلاف بھی شدید رویہ تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط نازل ہوا تھا، اس طرح سے ایک قحط نازل فرما اور میری مدد فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے اور سیدھے راستے پر آ گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ لوگ اب کسی طرح سے نہیں مانتے، آیتیں سنانے کے بعد، تفصیل بتانے کے بعد، ہر اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا، ہر طریقے سے کسی طرح بھی نہیں مانتے، تو شاید ان کے دل نرم ہو جائے اور یہ نصیحت پکڑ لیں۔ کون؟ مشرکین اور کافر۔ آپ کو معلوم ہے میجورٹی مشرکین اور کافر تھے مکہ میں، میجورٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور سارے علاقے میں اتنا بڑا قحط آیا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخر کار ہوا یہ تھا کہ جو قریش کے سردار تھے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیا ہے. وہ حضرت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں. یہی موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی. یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قحط کے ٹل جانے کی دعا مانگی تو یہ قحط ٹل گیا. یعنی مشرکین مکہ جو تھے اور کافر تھے، ان کے بت ان کے کوئی کام نہ آئے. وہ جب تھک جاتا ہے انسان اپنے بتوں سے، اور جس کے اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتا ہے اس سے مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، تو فائنلی اللہ کی طرف ہی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تم ایک اللہ کو مانتے ہو، تم بتوں کو اور نہیں مانتے. تو یہ واقعہ ہوا تھا کہ ابو سفیان جو ہیں، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا، اور پھر یہ قحط ٹل گیا. لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے. اب آپ کو آیتوں میں سمجھ آئے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم اس وضاحت والی کتاب کی. میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا رہی ہوں. واو کے اوپر جب زبر ہو اور ورڈ کے آخری میں زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو کتاب المبین کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. کتاب المبین کون سی ہے؟ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کتاب کی قسم کھائی، یعنی قرآن پاک کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک یہ ایک مبارک رات میں اتاری گئی ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اس کی تفسیر تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 23 سال کے عرصے میں اتارا، لیکن جب فنش ہوا قرآن پاک تو وہ ایک خاص رات تھی. اب یہ اس میں تفسیریں ڈیفرنٹ ہیں. میں نے آپ سے کہا نا تفسیر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اگر آپ یہاں پہ پڑھیں گے ترجمہ تو آپ کو ترجمے سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ایک مبارک رات میں اتاری گئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو تفسیر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آپ کو تو سیرت النبی سے یہ پتہ ہے کہ 23 ایئرز میں قرآن اترا ہے، ایک رات میں نہیں اترا. اب آپ کو تفسیر کی ضرورت ہے، رائٹ، کہ یہ کانٹروڈکٹ کیسے ہو رہی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک پورا کا پورا ایک رات میں تو نہیں اترا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیلت مبارک. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جو پورا کا پورا پہلے آسمان تک قرآن اتارا وہ ایک رات میں تھا، اور اس رات کو اللہ نے مبارکتن کہا ہے، مبارک رات. اب اس میں تفسیر میں بتاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا. اب یہ جو سورہ دخان کی جو آیت ہے، اس پر بہت سارے لوگوں کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، یعنی شعبان کی 14-15 کے درمیان والی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں. حضرت ابن عباس جو ہے انہوں نے تفسیر یہ کی ہے، حضرت ابن عباس نے اور قتادہ نے. اپنے پاس نام لکھ لیجئے، قتادہ اور حضرت ابن عباس. اور اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر تھی. ٹھیک ہے. اور اکرمہ جو ہیں وہ حضرت ابن عباس کے شاگرد تھے اور ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن صحابی تھے. ان کا خیال ہے کہ 15 شعبان تھی، اور کافی سارے دوسرے مفسرین کی بھی رائے ہے کہ وہ 15 شعبان تھی. اب دیکھیے، ایک
گروپ آف مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات تھی، مبارک رات، جب قرآن پورا اترا۔ اور ایک گروپ آف مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شب برات یعنی 14 شعبان کی رات تھی، واللہ عالم۔ اور اسی وجہ سے جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، بعد میں جو نیچے والے لوگوں نے جس کو اپنایا وہ ایک گروہ الگ ہو گیا، جس نے جس کو اپنایا وہ ایک گروہ الگ ہو گیا، واللہ عالم۔ تو یہ آپ لوگ جو ہیں یہ مفسرین کے صرف نام لکھ لیجئے، حضرت ابن عباس اور قتادہ، اور اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے۔ اور جو شعبان کی 15ویں کہتے ہیں اس رات کو، وہ ہے اکرمہ اور دوسرے مفسرین۔ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آپ لکھ لیجئے کہ وہ حضرت او اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آپ لکھ لیجئے کہ وہ ہے ابو جہل کا بیٹا۔ اچھا، اب اگر ہم یہ لیتے ہیں اس کی تفسیر کہ نصف شعبان کی رات ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کہیں حدیثوں میں یہ ہے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضرت علی نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو، اس کے دن میں روزہ رکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ یہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ دوسری حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، او مائی گاڈ، دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ غلطی سے یہ کرتے ہیں کہ واٹس ایپ کے قرآن پاک کے کلاس کے گروپ میں کال کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں فون آ جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا حوالہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصف شعبان والی رات میں آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں جو ہیں یہ اس تفسیر کے فیور میں آتی ہیں، اور دونوں بہت اسٹرانگ حدیثیں ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ دونوں بہت ہی اسٹرانگ حدیث ہیں، یہ اس کے اس میں آتی ہیں شب برات کے والے میں۔ اور جو اس کے بارے میں آتا ہے کیا کہتے ہیں، شب قدر کے بارے میں، تو شب قدر کے بارے میں جو آتی ہیں اس میں آلریڈی اس کو انہوں نے مینشن کیا ہے مفسرین نے، یعنی دوسرا گروپ حضرت ابن عباس رضی اللہ، او مائی گاڈ، لوگ جو ہے وہ اس میں کال کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، آئی تھنک مسٹیک کرتے ہیں، بائی مسٹیک، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ والا گروپ جو اس فیور میں کرتا ہے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا یہ لیلت مبارکہ جو بتایا گیا ہے وہ اس کی گواہی خود انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے. آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ دو دو گروپس کی بات ہو گئی. اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کیوں یہ ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں. لوگ اس وقت سے ہی ڈیوائیڈڈ ہیں تفسیر سے. یہ آج کل کی تفسیر کا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو شب برات کو کہتے ہیں کہ وہ لیلت مبارکہ ہے، تو اس زمانے سے لے کے ابھی تک جو اس بات کو فالو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان مفسرین کو فالو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، وہ اسے آیت نمبر 3 کو لیلت مبارکہ شب برات کو ہی کہتے ہیں. برکت والی بات، برکت والی رات. برات کا مطلب ہے اس سے آ, کیا ہونا، مطلب بری ہو جانا، یعنی لوگوں کو گناہوں سے بری کر دینا، یعنی معاف کر دینا، بخشش کی رات. برات کا مطلب یہ ہے. تو وہ یہ لیتے ہیں. اور جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کے وہ والے گروپ سے جو آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو شب قدر ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود وہ نازل فرمائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں تو اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے نا، کہ ہم، عقیدے کا مطلب ہے ہم کس بات کو بلیو کرتے ہیں. اگر آپ پرسنلی میرا پوچھیں تو میں کہتی ہوں میں دونوں کو ہی بڑی رات سمجھوں. شب قدر کو بھی، کیونکہ وہ تو نام سے ہی شب قدر ثابت ہے، اور لیلت مبارکہ کو بھی بڑی رات سمجھ لیں بھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں جو میں نے آپ کو ابھی سنائی شب برات کے لیے، 14 شعبان، وہ دونوں بہت ہی اسٹرانگ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شب برات مناتے ہیں وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. جسٹ لیٹ دیم ڈو واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے. کیونکہ ویسے بھی نفلی عبادات ہی ہیں ساری، اگر نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. اچھا، آیت نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں. اسی رات میں ہر ایک، کلو، ہر یعنی ٹوٹل، امر حکم، حکیم فیصلہ ہوتا ہے، حکیم فیصلہ کرنے والا. تو یہ ہے کہ اسی رات میں ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب رات کو میں نے آپ کو اتنا ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اب آپ کی سمجھ آ جائے گی. آیت نمبر 5، امرم من عندنا. امر کا مطلب کیا ہے؟ حکم، کرنے کا یا نہ کرنے کا. ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. یعنی یہ جو رسول ہم نے بھیجے یہ ہم نے ہی بھیجے ہیں. رحمتم من ربک. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول جو میں نے بھیجے ہیں تم لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنا حکم بتانے کے لیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ میری رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. رحمت من ربک، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 7، اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو میں آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہوں، اگر تم یقین کرنے والے ہو. یعنی آئی ایم دا اونلی رب، جو کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس سب کا رب میں ہی ہوں. اور میں جن رسولوں کو بھیجتا ہوں یہ میری رحمت ہے کہ میں یہ حکم بتانے کے لیے بھیجتا ہوں کہ رائٹ، ڈو اینڈ ڈونٹ، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اچھا، آیت نمبر انہو هو السمیع العلیم. آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 سوری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اب دیکھیے، ہمیں اللہ کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہے؟ کہ اللہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا رب ہے. ٹھیک ہے. ایک ایمان یہ. ایمان عقیدہ، یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے. آیت نمبر 8 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تو یہ بھی ہو گیا کہ رب ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے. اور ربکم، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا. ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارا عقیدہ سب کا یہ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو قرآن. اور چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے. آیت نمبر 9، بل ہم فی شکی یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اب دیکھیے، آپ وہ زمانہ یاد کریں جب سورہ دخان نازل ہوئی ہے. اللہ کو تو مانتے تھے مگر اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. اور یہ ایک پرابلم نہیں تھا کہ صرف اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسئلے تھے. جو کافر تھے وہ قیامت کے روز کو نہیں مانتے تھے، یعنی مر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس بات کو نہیں مانتے تھے. تو اس کو کافر کہتے ہیں. کافر کا مطلب کیا ہے؟ نافرمان. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کی نافرمانی کرنا، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے کہ بھائی قیامت کا روز آئے گا اور جتنے لوگ مر جائیں گے وہ سارے ایک ہی دن اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے دوبارہ. تو اس پر ایمان نہ رکھنا کافر ہے، وہ کافر ہیں. اور جو مشرک ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس لیے انہیں مشرک کہا جاتا ہے شریک ٹھہرانے پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک کے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی شک جب آ جاتا ہے تو ہمارا برین جو ہے وہ کانسٹنٹ کھیلتا رہتا ہے اس سے. پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میرے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں پاک ہیں. یہ شک آ گیا نا، دل میں شک آ گیا. اگر شک نہیں ہے تو میں کہوں گی میرے کپڑے پاک ہیں، مجھے پتہ ہے. اگر شک نہیں ہے تو میں کہوں گی ہاں مجھے معلوم ہے کہ میں نے وضو کر لیا ہے، میرا وضو ہے، ٹوٹا نہیں ہے. لیکن جب شک آ گیا تو یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے دماغ میں. پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے. اس کو کھیل کہتے ہیں نا، کانسٹنٹ ہمارا برین کھیلتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، شرک میں بھی گہرے ڈوبے ہوئے ہیں. کبھی ان کا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، کبھی ان کا دل چاہتا ہے نہیں 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 نہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہی صحیح ہے. یہ شک تھا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ان کا دل چاہتا تھا کہ قیامت پر ایمان لے آئے. پھر کبھی کبھی کہتے تھے اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اچھا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جو مر گیا ہے وہ زندہ ہوں گے تو آج تک ہمارے باپ دادا اور ان کے پردادا اور ان کے پردادا اور ان کے پرداداؤں میں ہم نے تو کبھی کسی کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ آپ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں. یہ شک، کانسٹنٹ شک. تو شک میں کھیل رہے ہیں. آیت نمبر 10، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، روشن دھواں لائے گا. اللہ تعالیٰ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ ظاہر دھواں لائے گا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایوری ڈے میں کوئی مرے ہوئے لوگوں کو اٹھاؤں گا نہیں ان کے ان کی فرمائش کرنے پر، لیکن آپ اس دن کے منتظر رہیں. وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن. جتنے بھی لوگ مر گئے ہیں وہ سب حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہ آسمان پر ظاہری طور پہ یعنی صاف صاف روشن طریقے سے دھواں لایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت ایک کوئی دھواں بھی چھوڑا جائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا. اور یہ دردناک عذاب ہے. آیت 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں بھی بتا رہے ہیں. ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، وہ ایک روز مقرر ہے. اس روز جتنے لوگ مر گئے وہ سب اٹھائے جائیں گے. اور قیامت آنے سے پہلے سب کو موت آ جائے گی اور قیامت کے روز وہ سب اٹھائے جائیں گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دھواں چھوڑا جائے گا ایک، یعنی بہت دھواں ہوگا. آیت نمبر 12، کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دیجئے اور ہم ایمان قبول کرتے ہیں.
کافر مشرک نان مسلم جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، یا قیامت کے روز پر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، تو وہ کہیں گے کہ جب دھواں چھوڑا جائے گا تو یہ کہیں گے اس دن کہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں، یہ آفت ہم سے دور کر دیجئے۔ اب یہ اس کو آفت کیوں کہا گیا ہے دھواں چھوڑنے کو؟ آفت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دھواں صرف عام دھواں نہیں ہوگا جیسے ہم سوچتے ہیں کہ یار کہیں آگ لگی اور دھواں ہو گیا، یا سگریٹ کا دھواں، ایسا دھواں نہیں ہوگا بھائی۔ وہ دھواں بہت ہی خطرناک عذاب کی صورت میں ہوگا، وہ ایک عذاب ٹائپ تھنگ ہوگی۔ اور جو مومن مسلمان ہوں گے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہوں گے، یعنی اللہ کے جو صرف مسلمان نہیں، جو مومن ہوں گے، یعنی جو عمل الصالحات بھی کرتے ہوں گے، جن کا ایمان پکا ہوگا، ان کو صرف وہ دھوئیں کی وجہ سے نزلہ زکام ٹائپ ایسے انکمفرٹ فیل ہوگا، ان کو یہ عذاب محسوس نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ وہ صرف جو ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا جو مومن نہیں ہے، ان کے لیے ایک عذاب ہوگا بہت ہی خطرناک۔ اور یا تو وہ قیامت سے تھوڑا پہلے ہوگا، یا پھر قیامت کی جب سور پھونکا جائے گا تب ہوگا، مگر ایگزیکٹ ٹائم کسی کو نہیں پتا۔ آیت نمبر 12، کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دیں، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ پھر اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 13، کیونکہ جب دیکھ لیا تو پھر غیب پر ایمان کیا؟ آیت 13، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اپنا پیغام دے کر کے بھیجا، اور رسولوں نے اپنا کام پورا کیا، مگر کھول کھول کے ان کو نصیحت کی، معجزے دکھائے، سمجھایا، ان کی تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن ان لوگ ساری امتوں کے پاس آئے، لیکن جو نہیں مانا وہ نہیں مانا، تو اب ان کے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب نہیں مانا جائے گا۔ آیت نمبر 14، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑا ہوا مجنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کھول کے بتائی، ایوری تھنگ، معجزات بھی دکھائے، یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، ورنہ میں پاسٹ کی، ماضی کی باتیں اور پاسٹ کی باتیں کیسے بتاتا۔ مگر پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ معلم مجنون ہے۔ معلم سکھایا ہوا پڑھا ہوا، جیسے عالم کہتے ہیں، مجنون اور دیوانوں والی باتیں کرتا ہے۔ آج تک تو ہمارے پاس کبھی کوئی مرا ہوا واپس آیا نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی سب کو زندہ ہونا پڑے گا، تو جس کا دماغ چل جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں سنا کے، اللہ کا پیغام سنا کے، برسوں برسوں تک ان کو سمجھا سمجھا کے، بتا بتا کے تھک گئے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ اور پھر جو ہے اب جب قیامت کے روز یہ کہیں گے کہ، اور جب یہ دھواں دیکھ لیں گے، دخان، تو جب یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اب توبہ کرتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں، تو پھر وہ تو توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، رائٹ۔ آیت نمبر 15، ہم عذاب کو تھوڑا کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں عذاب تھوڑا کر دوں، یہ جو دھواں ہے یہ کم کر دوں، یہ جو میں نے عذاب بھیجا ہے، اگر میں اس عذاب کو ٹال دوں تو تم لوگ واپس ویسے کے ویسے ہو جاؤ گے۔ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم جتنی دفعہ بھی حضرت موسیٰ سے کہتی تھی کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، جب ٹل جاتا تھا واپس ویسے کے ویسے ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر عذاب کو تھوڑا کر دیں یا کم کر دیں ان پر سے، تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ آیت نمبر 16، اس کا مطلب یہ کہ یہ قیامت کا روز نہیں ہوگا دھواں والا، قیامت کے قریب والا ٹائم ہوگا۔ اچھا، جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔
آپ سب کو معلوم ہے وہ یوم کون سا ہے؟ یوما، یوما دیکھ لیا کریں، جہاں لکھا ہوا ہو تو اس کو دیکھیں۔ وہ سب سے بڑی اور سخت پکڑ عذاب والے دنوں کی نہیں ہوگی، سب سے بڑی اور سب سے سخت پکڑ جو ہوگی وہ قیامت کا روز ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے انا منتقمون، اس دن اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے۔ آپ نے دنیا میں سنا ہے نا، کوئی بہت ظلم کرتا ہے، کسی پہ جھوٹے الزام لگاتا ہے، کسی کی ریپوٹیشن کو خراب کرتا ہے، کسی کو بہت ہی زیادہ طرح طرح سے ستاتا ہے، تو جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بدلہ لینے پہ اس کو قدرت نہیں ہوتی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ انشاءاللہ قیامت والے دن تم کو پتہ چل جائے گا، ہے نا؟ یہ کہتے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منتقمون ہے، یہ پھر اس دن پتہ چلے گا۔ اچھا، ان آیتوں کے مفہوم میں مفسرین نے ڈفرینٹ باتیں کہی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں یہ اختلاف اس آیت کے بارے میں ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد مسروق کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ ایک واعظ یعنی ایک درس دینے والا بندہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بتا رہے، مسروق اس کا نام ہے۔ وہ درس کیا کر رہا ہے کہ یہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یوم تات السماء بدخان مبین پڑھی، پھر کہنے لگا وہ درس کرنے والا، جانتے ہو یہ کیسا دھواں ہے؟ یہ دھواں قیامت کے روز آئے گا اور کفار اور منافقین کو اندھا اور بہرا کر دے گا، مگر اہل ایمان پر اس کا اثر بس اس قدر ہوگا کہ جیسے زکام نزلہ ہو گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر، یعنی مسروق نے یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بتایا، مسروق نے، کہ یہ درس دینے والا یہ تفسیر بیان کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، یہ تفسیر سن کر گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے، آدمی کو علم نہ ہو تو اسے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہی چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ چنانچہ ایسا شدید قحط پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا اور مردار تک کھا گئے۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ آخر کار ابو سفیان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے تھے کہ یا اللہ ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، اور بڑی ضرب سے مراد وہ ضرب ہے جو آخر کار جنگ بدر کے روز قریش کو لگائی گئی۔ یہ روایت امام احمد اور صحیح بخاری، صحیح ترمذی، نسائی اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں مسروق نے نقل کی ہے، یعنی یہ سارے حوالے ہیں جو یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ان آیات کی تفسیر میں، دھوئیں والی، تو یہ ان سب میں حدیثیں موجود ہیں۔ اب جو اختلاف ہے وہ یہ ہے،
اختلاف جو ہے وہ ان لوگوں کو ہے، قتادہ، مجاہد، ابو العالیہ، مقاتل، یہ تابعین تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا ذکر قیامت کے قریب والے زمانے کا کیا گیا ہے، اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی ہے اسی زمانے میں زمین پر چھائے گا۔ اور اس کے اپنے اس اختلاف حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن علی اور حسن بصری، یہ لوگوں کا اختلاف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھواں ہے یہ قیامت کے قریب زمانے کا کیا گیا، اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی اسی زمانے میں زمین پر چھائے گا۔ اور وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث سے بیان کرتے، ایک صحابی سے نقل کی گئی ہے، ایک صحابی سے ایک صحابی نے بتائی ہے، اس صحابی کا نام ہے خزیفہ بن سید الغفاری۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز ہم قیامت کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامتیں یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو جائیں گی۔ سورج، اب 10 علامتوں میں سے سن لیجئے: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دھواں، نمبر 3 دابت الارض، نمبر 4 یاجوج ماجوج کا خروج، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول، نمبر 6 زمین کا دھنسنا مشرق سے، نمبر 7 مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، نمبر 8 اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ یہ جو ہے یہ 10 علامتیں ہیں، میں نے نمبر شاید تھوڑے غلط آگے پیچھے کر دیے۔ زمین کا دھنسنا مشرق سے یہ ایک الگ ہے، مغرب میں یہ ایک الگ ہے، اور جزیرۃ العرب میں یہ ایک الگ ہے، اور ادن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ اور یہ پوری حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں مینشن ہے، یہ مسلم شریف میں حدیث مینشن ہے، جس کو حضرت علی، ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید خدری، زید بن علی اور حسن بصری بتاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، میں نے کہا نا کہ اس میں اختلاف ہے، تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہ بتائی، اور وہ کہاں کہاں مینشنڈ ہے: صحیح بخاری، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور امام احمد۔ یہ تفاسیر اگر ایک جگہ جمع کی جائے تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں ان کے اختلاف پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا، اینڈ واللہ عالم کہ کس وقت ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس واقعے کی وجہ سے یہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 17، ہم کون سی آیت پہ؟ 16 17، ٹھیک ہے۔ آل رائٹ، آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو آزما چکے ہیں جن کے پاس باعزت رسول آیا۔ اس کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ قوم فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور رسول کریم کا مطلب یہ ہے عزت والا رسول۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں یہ عذاب تم پہ کم کر دوں تو تم دوبارہ ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پاسٹ میں بھی ایسا ہو چکا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں بتا رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے تم پہ عذاب کم کر دیا تم واپس ایسے ہی ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے فرعون کی قوم کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، اور پھر ان کے پاس بھی رسول آیا تھا۔ نمبر 18، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، معجزے بھی دکھائے، دربار میں اعلان بھی کیا، جادو کے ساری چیزیں بھی ہو گئیں،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جو لوگ ایمان لے آئے ان کو میرے ساتھ جانے دو، مگر کہاں فرعون نے جانے دیا، پھر فائنلی وہ غرق کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم نہیں سدھری، تو اس طرح تم لوگ بھی کوئی سدھرنے والے نہیں ہو۔ آیت نمبر 19، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس دیکھیے بے سلطان مبین کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، روشن دلیل، معجزات۔ کھلی دلیل کیا تھی؟ معجزات، کیونکہ معجزات تو عقل سے یا طاقت سے یا علم سے نہیں ہوتے ہیں، معجزات تو اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ پہ دکھانا چاہتے ہیں دکھاتے ہیں، جس کے ذریعے سے۔ آیت نمبر 20، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فائنلی یہی کہا تھا کہ بھائی ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہیں ہمیں سنسار کر دو۔ ترجمون، سنسار، سنسار کا مطلب ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو۔ آیت 21، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اور فرعون کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، یہ سب گناہ گار لوگ ہیں، اور راتوں رات تو میرے بندے کو لے کر نکل جا، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ آپ کو یہ سارا واقعہ پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر اللہ نے کہا راتوں رات تم میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ، اور یہ فرعون اور اس کے لوگ تمہارا پیچھا کریں گے۔ تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سمندر پار کر جائیں گے، فکر نہ کریں، اپنا سارا عصا مارے، اور ایسا ہی ہوا، دریا پھٹ گیا، یہ نکل گئے اور پیچھے فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئے۔ آیت 25، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ کون لوگ چشمے اور باغات چھوڑ گئے؟ ظاہر ہے فرعون، قارون، حامان اور بہت سارے بڑے بڑے سردار اور ان کی قوم، انہوں نے بہت سارے باغات اور چشمے پیچھے چھوڑ گئے اور خود تو غرق ہو گئے، تو ظاہری بات ہے اب کون مالک ہے؟ تو وہ سارے چھوڑ گئے۔ آیت 26، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، مقام کا مطلب ہے ٹھکانہ، تو مقام کریم یعنی راحت بخشنے والے ٹھکانے۔ اب اس میں محل، بہت بڑے بڑے محل جو کہ راحت بخشنے والے ہوتے ہیں، جیسا ہمارے جو گھر ہیں وہ ہمیں راحت بخشتے ہیں نا، سکون، چین، امن اور لگژریز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چھوڑا؟ باغات، چشمے، کھیتیاں، زروعی، کیا آگے لکھ لیجئے زراعت یعنی کھیتی، اور مقام کریم راحت بخشنے والے ٹھکانے مطلب محلات یا اچھے اچھے لگژری گھر۔ آیت 27، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔ فرعون کے ساتھی، بنی اسرائیل کے عمرہ، امیر، جتنے بھی لوگ سب غرق ہوئے تو ان کے پاس یہ سب کچھ تھا، تو جس میں یہ عیش کرتے تھے وہ سب چھوڑ گئے، ظاہر ہے وہ تو غرق ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث تمہاری قوم کو بنا دیا۔ کس کی قوم کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔ آیت نمبر 29، تو ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے، یعنی ان کے حضرت یعنی فرعون اور اس کے سارے بڑے بڑے حامان، قارون، بنی اسرائیل کے سارے عمرہ، سردار، جو بھی جتنے بھی لوگ تھے جو فرعون کے لشکر میں شامل تھے، ان کے غرق ہونے پر آسمان اور زمین اس میں سے کوئی رویا بھی نہیں۔ بکت، ورڈ بکت آیت نمبر 29 میں اوپر لکھ لیجئے رونا، اس کا مطلب ہے۔ تو زمین اور آسمان بالکل نہیں روئے، اس پر کوئی نہیں رویا، اور نہ انہیں مہلت ملی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ میں آپ لوگ کو 2 منٹ دیتی ہوں، آپ لوگ صرف ترجمہ پڑھ لیں، اور کوئی سوال ہو تو اس میں سے پوچھ لیجئے۔ آیت 29 پر ہم رکیں۔
जी, आप लोगों ने पढ़ लिया? जी। कोई है सवाल? सारा समझ आ गया? एक क्वेश्चन है मेरा। जी। आपने ये कहा कि नहीं इसमें नहीं, बताया, आयत आयत हाँ, आयत नंबर। में जैसे धुआं का जिक्र है ना, धुआं का बारे में बात हो रही है कि दो दो हदीसें हैं इस पे। तो एक पे ये है कि भाई जो क़यामत के टाइम पे आएगा, जो धुआं होगा इतना, जब आखिरत का टाइम आएगा, तो आपने कहा उस टाइम पे कोई दुआ कबूल नहीं होगी, राइट? फिर एक नहीं, एक जगह मैंने ये नहीं कहा दुआ कबूल नहीं होगी, तौबा। तौबा, हाँ सॉरी, तौबा कबूल नहीं होगी। अच्छा, अब अगर इस चीज को भी एक देखते हैं, और एक ये होता है कि एक ये भी बहुत दफा हदीसों में आया है कि वो जब नज़ा का टाइम आएगा, वो टाइम पे दुआ कबूल नहीं होगी। तो इन दोनों को किस तरह लेंगे? तौबा हम्म। कैसे लेंगे? ऐसे ही जैसे मरते वक्त जो है, वो बस तौबा कबूल नहीं होगी। अब अगर क़यामत से पहले आप जिंदा हैं, तो आपका मौत का वक्त तो नहीं आया ना। हम्म। अगर मौत से पहले अगर आता है धुआं का अजाब आएगा, तो उससे हदीस आपने सुनी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 10 निशानियां हैं, उसमें से एक धुआं भी बताया। हम्म। तो अगर तो उस वक्त तो बंदे के मौत का वक्त नहीं आया ना, सिर्फ धुआं का अजाब आया है। यानी कि अजाब आ रहा है, यानी कि ये कहेंगे अब फिर। जाहिर बात है, तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। अब जब आपने अजाब देख लिया और अब तो कयामत आ रही है, अच्छा। फिर तौबा कबूल नहीं होगी। ये लोग परेशानी में फंस जाते हैं जब, तो हम्म। तौबा करने लगते हैं ना। जब कुछ नहीं बन पड़ता तो क्या करते हैं? तौबा करते हैं। हम्म। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम भी यही करते हैं। हम्म। जब ऐश में पड़े हुए होते हैं तो वक्त ही नहीं होता अल्लाह से तौबा करने का, या ये देखने का कि हम सही काम कर रहे हैं, गुनाहों में हैं, हमारी आंखें गुनाहों में हैं, हमारे कान गुनाहों में हैं, हमारी ज़बान गुनाहों में है। उस वक्त तो बड़ा चस्के से गुनाह कर रहे होते हैं, राइट? हम्म। कर रहे होते हैं ना सब, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म। लेकिन जब कोई तकलीफ आती है, तो फिल्में देना दिखना भी छोड़ देते हैं, जबान से गीबत करना भी छोड़ देते हैं, किसी और की बात करना भी छोड़ देते हैं, बस अल्लाह से लौ लगा लेते हैं ताकि हम पे से वो हट जाए तकलीफ। ऐसा ही है। हम्म। लेकिन हम मुसलमान हैं, काफिरों और मुशरिकों के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते अपना। हम्म। काफिर तो मानते ही नहीं थे कयामत को। हम्म। वो तो एक अलग ही बात है। एक होता है नमाज ना पढ़ना, और एक होता है नमाज को फर्ज ना जानना। हम्म। तो इस तरह से काफिर और मुशरिकों के साथ तो हम नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन अगर काफिर काफिर और मुशरिक हैं, तो फिर तो उनका कोई वो नहीं है। मतलब क्या किया जाए? फिर तो अब जब वो एंड में, तो वो अब किस किस चीज़ को मानेंगे और क्या करेंगे? तो इंसान का ये मिजाज है ना, इंसान के ऊपर से जब गुजर जाती है, तो फिर हम्म। इंसान वापस अपनी उसी मदहोशी में चला जाता है। और मैं हर वक्त यही तो कहती हूँ कि हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें जो हमें नहीं मिली हैं, जो हमें चाहिए। हम्म। जैसे अगर किसी को माल दौलत चाहिए, और इंसान बहुत मेहनत कर रहा है जायज़ रास्तों से अमीर बनने की, ताकि वो BMW खरीद सके या हमर खरीद सके, और नहीं हो रहा। तो बस इसी बात पे इत्मीनान कर लें कि अल्लाह का सबसे बड़ा जो हमें इनाम है, सबसे बड़ा इनाम, वो ये है कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं। इतना आसान नहीं है, वरना बाद में फिर ये समझना। और यही ये इन लोगों का मसला था। कहते थे हमारे बाप दादाओं ने तो जो किया है, वो कैसे गलत हो सकते हैं, और अगर आप सही हैं तो फिर आप उनको जिंदा करके बताएं। तो ये बड़ी एक समझने वाली बात है कि अल्लाह ने हमें जो नेमत दी है, मुसलमान घर में पैदा किया, हमारे वालिदैन मुसलमान, हमारे दादा दादी मुसलमान, हमारे नाना नानी मुसलमान, उनके पेरेंट्स मुसलमान। तो ये आबा व अजदाद की ये लोग जो बातें करते हैं, ये हम पे फिट नहीं होती हैं, क्योंकि इनके आबा व अजदाद भी काफिर और मुशरिक थे। तो इनको हम अपने ऊपर फिट नहीं कर सकते कि हमारे आबा व अजदाद भी
ہم اپنے آبا و اجداد کو فالو کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے. ان کے آبا و اجداد کافر اور مشرک تھے. ٹھیک ہے. اینی تھنگ ایلس؟ کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی سب نے پڑھ لیا ترجمہ؟ ممتاز کھتری. جی پڑھ لیا. سمجھ آیا؟ ہاں. دخان کا مطلب کیا ہے؟ اسموک، دھواں. دھواں. یس. مگر یہ سگریٹ کا دھواں یا جو نہیں آگ لگتی ہے وہ دھواں؟ نہیں، mm عذاب دینے والا دھواں. ہاں. اور مدیحہ، دخان کا مطلب کیا ہے؟ دھواں. اچھا. اور اس میں دو قول ہیں، دو تفسیریں ہیں، تو کوئی ایک بتا دے. ایسے ہی اپنے اون ورڈز میں بتا دیں. نہیں بتا سکتی، سوری. کیوں؟ صحیح طرح یاد نہیں ہے. نہیں، صرف اپنے اون ورڈز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قیامت کی 10 علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. جی 10 علامتیں جی. قیامت آنے سے پہلے. اس میں ایک علامت کا مطلب ہے سائن سائن. سائن. جی. تو اس میں سے ایک علامت دھواں. ایک تو یاجوج ماجوج کا آپ نے نہیں بتایا نہیں، میں تھا. سارے نہیں پوچھ رہی، میں کہہ رہی ہوں جی دھواں. دھواں کی جی. تفسیر خالی. اچھا. تو 10 علامتوں میں سے ایک علامت دھواں کی بتائی. جی ٹھیک ہو گیا. جی. تو یہ سوال پوچھنے سے مطلب یہی ہوتا ہے میرا کہ جو دوسرے سننے والے ہیں ان کا بھی ریویو ہو جائے اور آسان بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. جی. اوکے. اب میں پوچھوں گی، کس سے پوچھوں بھائی؟ کون جواب دے گا کہ یہ کون سے زمانے سورہ دخان جو ہے اس کا جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بھی جواب دے دے. یاسو. حروف یہ مقطعات ہے. حروف مقطعات. حروف مقطعات میں سے. حروف مقطعات میں سے میں نے یہ تھوڑی پوچھا کس میں سے، میں نے کہا کیا ہے. حامیم. حمیم. حامیم. حامیم. اس کو ایسے پڑھیں گے آپ. ہاں کے اوپر جو ہے وہ بھی کھڑا. ہاں کھڑی زبر ہے. تو اور کھڑی مد. زبر کا مطلب ہوتا ہے 2 الف. جی. میم. میم مد. ویری گڈ. تو آئی تھنک ہماری کلاس یہاں ختم ہوتی ہے. سب کو سمجھ آ گیا. اور ایک اور سوال ہے میرا. میں پوچھوں گی. کسی کا لکھا ہوا آ رہا ہے سیمسنگ SM. آئی ڈونٹ نو کون ہے. نام نہیں آتا تو میں نام پکار نہیں سکتی. کوئی بتا دے شان نزول کیا ہے؟ مطلب یہ کون سے زمانے میں نازل ہوئی تھی؟ شارٹ کٹ میں. میں بتاؤں؟ جی. یہ مکہ مکرمہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کفار اور مشرکین جو ہیں جب ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کری کہ قحط لانے کی. تو پھر قحط اتنا سخت پڑا کہ لوگ جو ہیں وہ چمڑا اور کھانے پر مجبور ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کافروں کے ذریعے. انہوں نے پھر وہ درخواست بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا کیجیے کہ یہ قحط ختم ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ قحط ختم ہو گیا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ دعا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے کہ اگر وہ ہو جائے ختم ہو جائے قحط. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا مانگی اور وہ قحط ختم ہو گیا. اور پھر وہ دوبارہ ایمان سے پھر گئے. وہ ایمان نہیں لائے بلکہ قحط دور ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. جو آپ نے جواب دیا نا ہوں. اس کا سوال یہ ہوگا کہ شان نزول کیا ہے، کیا واقعہ ہے. ہوں.
لیکن میں نے پوچھا کہ وہ زمانہ کون سا تھا. اب جب کوئی اور مشرقین اور میں بتاؤں، بتائیے. یہ مکی دور کا وہ دور زمانہ تھا کہ جب آپ نے کھلے عام دعوت دینا شروع کی تھی اسلام کی. ہوں. یہ وہ والا زمانہ تھا، اور ٹھیک. مشرک اور کفار کا رویہ اچھا نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا ان کے لیے. درمیانہ وہ زمانہ شدید تھا، شدید تھا اور درمیانہ والا تھا، درمیانہ تھا ہجرت سے تھوڑا پہلے. کیوں پہلے. یہ شدید والا زمانہ کیوں آپ لوگوں کو پتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے. یاسمین صحیح ہے آپ کا جواب. زیبا آپ نے مجھے شان نزول کا واقعہ بتایا. دیکھیے جب آپ ایگزام دینے بیٹھیں گے نا، تو اگر آپ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ زمانہ بتائیے کون سا زمانہ تھا، اور اگر آپ پورا واقعہ بھی صحیح لکھیں گے اور سب کچھ صحیح لکھیں گے، مگر کیا ہوگا، وہ جواب غلط ہو جائے کیونکہ انہوں نے آپ سے زمانہ پوچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کرتی ہوں کہ بہت اہم ہے لفظوں کو پہ سوال جو پوچھا جائے سوال پہ غور کریں. ٹھیک ہے. آپ نے شان نزول کا واقعہ بتایا زیبا، اور یاسمین شیپا آپ نے زمانہ بتایا. زمانہ جب شدت اختیار کر گیا تھا کافروں اور مشرک تکلیف دینے میں شدت اختیار کر گئے تھے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کا زمانہ تھا جس میں وہ نماز وغیرہ بھی کھلے عام نہیں پڑھتے تھے، اور کھلے عام نہیں، پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ اب کھلے عام کرو، تو پھر اس وقت ایک شدت آ گئی تھی ان کی تکلیفیں دینے میں. تو یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ان کو بتا بتا کے بتا کے سمجھا سمجھا کے. اللہ نے اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں اور احکامات آپ دیکھیے جو اللہ نے حکم دیے ہیں، یعنی ڈو دس اور ڈونٹ ڈو دس، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. جو حکم امر اللہ نے جو دیے ہیں وہ زیادہ تر سورہ بقرہ میں ہیں. زیادہ تر سورہ بقرہ میں ہیں، تو پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں، لیکن زیادہ حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے. اور وہ مدینہ منورہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے پھر احکام نازل ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میڈل ٹائم تھا. بالکل صحیح ہے. چلیے دعا کر لیتے ہیں. احسنتی احسنتکم. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ہر وہ کام کروائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچا لے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو منع فرمایا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ